اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے۔ دعوے سورت تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی حاجت روا مگر وہی، الحیو وہی زندہ ہے، القیوم وہی قائم دائم ہے، زندہ ہے زندہ رکھے گا، اور قائم ہے قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، آتی نہیں ہے اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ اونگ اور نیند آ گئی تو آسمان و زمین درہم برہم ہو جائے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ کہ سفارش کرے اس کے حضور، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے ہی ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ گھیر نہیں سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے۔ سعید ابن جبیر نے بخاری میں کہا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، تعویل کیے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو تکا نہیں سکتی ہے آسمان و زمین کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ قرآن کی وہ مبارک آیت جو قرآن کی آیات میں باعتبار مرتبت کے سب سے بڑی آیت سمجھی گئی، جو جن اور انس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکسیر ہے، اور جس کے ثواب کے سامنے ساتوں آسمان و زمین چھوٹے، جسے پیغمبر نے امت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین کی، اور جو ضمانت ہے دنیا و آخرت کی مشکلات حل کرنے کی۔ قرآن کی 3 جگہ ایسی ہیں فاتحہ کے بعد، آیت الکرسی، اخلاص، یاسین، ہر مومن کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے، اور 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مضمرن اور مظہرن 18 جگہ ہے۔ اللہ 1، ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذو کے اندر ضمیر 5، لہو کے اندر 6، یشفع کے اندر 7، اندہ کے اندر 8، بیزنی 9، یعلم 10، من علمہ 11، شاہ کے اندر ضمیر 12، کرسیہ کے اندر 13، یعودہ کے اندر 14، اور وہوا 15، علی 16، العظیم 17، بیچ میں ایک رہ گیا 18 جگہ آیت الکرسی کے اندر رب العزت مضمرن اور ظاہرن مذکور ہے۔ ایسی آیت پورے قرآن میں کئی نہیں ہے جس کی ایک آیت میں 18 جگہ اللہ تعالی کی جلالت کا بیان۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، سب کے ترجمے۔ علی بھی بلند کو کہتے اور عظیم بھی بلند کو کہتے۔ او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، شیخ الہند لکھتے ہیں، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، وہ عالی شان اور عظیم الشان ہیں۔ احمد رضا خان کہتا ہے، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد شیخ الہند کا شاگرد دیوبند فاضل، اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ عبدالستار غیر مقلد کہتے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ ڈپٹی نذیر کہتے ہیں، وہ بڑا عالی شان عظمت والا ہے۔ مولانا ادریس کاندیلوی لکھتے ہیں، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔ راؤ فرمان علی رافضی کہتا ہے، اور وہی بڑا عالی شان بزرگ مرتبہ ہے۔ سب سے عمدہ ترجمہ مولانا مفتی محمود صاحب نے کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ بزرگ و برتر، جس طرح علی اور عظیم مقرر ہے، اس طرح بزرگ و برتر۔
لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے لیے، کسی پر تلوار رکھ کے کلاشنکوف رکھ کے کلمہ پڑھوانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی دہشت کو پسند نہیں کرتا، اسلام کبھی بھی لوگوں کو بے امن نہیں کرتا، یہ پراپیگنڈے زہریلے مغرب کی شرارت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، بس جس نے لینے ہدایت لے، گمراہی چھوڑے، زبردستی کی کیا ضرورت۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو نہ مانے سرکش شیطان کو، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس وہ مضبوطی سے پکڑے گا کڑے مضبوط کو۔ استمسک، اس نے پکڑ لیا، العروہ گولا، کڑا، الوثقی مضبوط، کیسے کڑا ہے؟ لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مسلمانوں کے۔ عقیدۃ الطحاویہ میں امام اعظم سے امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کہا کرتے تھے المومنون کلہم اولیاء الرحمن، اس آیت سے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، تو دوست پر دوست کا کام کرتا ہے۔ دوست مشمار آن کے در نامت زنت، لا فیاری و برادر خواندگی، اس کو دوست مت کہو کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور گرم روسٹ اور چٹ پٹی بریانی ہو، قورمہ، ماشاءاللہ یہ آپ کا دسترخوان پر، سبحان اللہ، بڑی برکت ہے، بڑی خوشی ہے، شاباش ہے۔ خیر اس کو بات کہو کہ کوئی کام ہے، کہ میرا تو گھر جانا ہے، مجھے گھر والی جو ہے نا تو تھوڑی ناراض ہو جائے گی، پچا بکوال واڑی دا دوست باشد کی گیرد دست دوست، در پریشان حال او در ماندگی۔ دوست وہ ہے کہ جب دوست ڈوب رہا ہو تو یہ ہاتھ سے پکڑ لے کہ میں آپ کو ڈوبنے نہیں دوں گا، آپ کو تکلیف ہے پہنچنے نہیں دوں گا، میں کس کام کے لیے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، تو عبداللہ ابن زبیر سے ان کے دوست نے کہا، والد کے دوست نے، کہ میرے بھائی پر جتنا قرضہ ہے سب میں ادا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا انشاءاللہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ غیرتی اولاد اپنے باپ پر بعد الموت بھی احسان نہیں آنے دے رہی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، تو پھر دوست کرے گا کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالے گا ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمت کفر، ظلمت شرک و بدعت، نور ایمان اسلام قرآن سنت۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں توحید کی جماعت بنایا، سنت کی جماعت بنایا، اہل حق کے طائفے سے تعلق دیا، یہ اللہ کی محبتوں کا نتیجہ، اس کا احسان و شکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں نفس مومن محترم و مکرم ہے، آیت کی وجہ سے اللہ کا دوست ہے۔ پھر مخصوص طبقے کو کیوں اولیاء اللہ کہتے ہیں؟ ان کا ایمان، ان کے اعمال زیادہ ممتاز ہوتے ہیں۔ دوستی میں بھی فرق ہے۔ اللہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہے، طاغوت شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالیں گے ان کو نور سے ظلمتوں کی طرف۔ عکس بدعت کی دعوت، شرک کی دعوت، غیر اللہ سے مانگنے کی دعوت، درگاہوں پر لے جانے کی دعوت۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہم فیہا خالدون، اور جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔